إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم و معزز سامعین کرام، آج نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 22واں پارہ حضرت قاری صاحب کی زبان سے سنا ہے، اور اس 22 پارے میں پہلے سورۃ الاحزاب ہے، پھر اس کے بعد سورۃ سبا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاطر۔ ایک رکوع اس پارے کا رہتا ہے، اور وہ سورۃ یاسین کا رکوع ہے، وہ انشاءاللہ کل منزل ہوگی تو اس سے ابتدا کی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورۃ احزاب ہو یا سورۃ سبا یا سورۃ فاطر ہو، یہ تینوں صورتیں، سورۃ احزاب تو ہے مدنی، مدینہ طیبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل کیا تھا۔ اس کا نام ہی بتلاتا ہے کہ یہ کس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ غالباً یہ 5 ہجری کا قصہ ہے۔ اس سے پہلے اہل مکہ نے 2 دفعہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، پہلی مرتبہ 2 ہجری میں بدر کے میدان میں، دوسری مرتبہ احد کے میدان میں 3 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری ایک پلاننگ کے تحت عرب کے اردا گرد کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے ان کو اعتماد میں لے کے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے جو یہودی اور منافق تھے انہیں بھی پوری کوشش کی گئی کہ اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ بنو قریظہ ہوں یا بنو نذیر کے بچے کھچے جو لوگ تھے، وہ تو پہلے انہیں مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا غزوہ احد کے بعد۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہ 3 لڑائیاں ہوئی ہیں یا 3 واقعے ہوئے ہیں، بدر، احد اور احزاب۔ بدر کے بعد یہ 3 ہی قبیلے تھے یہاں یہود کے مدینہ طیبہ میں، بڑے قبیلے تھے، خاندان تھے۔ بدر کے بعد حالات ایسے پلٹے کہ بنو قینقاع جو ہے نا ان کو جلا وطن ہونا پڑا، اور جب احد ہوا، غزوہ احد ہوا، تو انہوں نے بدعہدیاں کی تو بنو نذیر کو بھی مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، اور غزوہ احزاب ہوا تو یہ بنو قریظہ ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ اور یہ واقعات بڑے ہی تاریخ میں عبرتناک ہیں یہودیوں کے۔ بنو نذیر نے بھی بڑی غداری کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے دھوکہ دے کے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ تشریف لے گئے، انہوں نے تو بہانہ یہ بنایا تھا کہ ہمارے درمیان مصالحت کروا دیں۔ آپ تشریف لے گئے، پروگرام ان کا یہ تھا کہ ایک دیوار کے پاس آپ کو سب کو بٹھا دیا جائے، ان کے ساتھیوں کو، اور اوپر سے پتھر پھینک دیا جائے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جب جا کے وہاں بیٹھے
تو جبرائیل امین نے آ کے اطلاع دے دی کہ آپ خاموشی سے چل نکلیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، ان کا مسلک موقف کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور چاہتے ہیں۔ چنانچہ خاموشی سے آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، خاموشی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ گئے اور ان کی اسی غداری کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکالا گیا، کیونکہ ان سے معاہدہ تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ تاریخ کا ایک معروف واقعہ ہے کہ آپ نے تینوں قبائل کے ساتھ مصالحت کی تھی، اس بنیاد پر کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دینا تو باہر کے جو لوگ آئیں حملہ آور ہوئیں تو ان کا ساتھ بھی نہیں دینا، آپ نیوٹرل رہیں، آپ کسی کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن انہوں نے غداری کی، ساتھ دینا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ تھا ان کا اصل میں جرم، جس کی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا۔ رہے یہ بنو قریظہ، تو ان کو غزوہ احزاب کے بعد، احزاب میں آپ اندازہ کریں اتنی مشکل واقعہ تھا یہ، کہتے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار افراد مشرکین مکہ لے کے مدینہ طیبہ کی طرف حملہ آور ہوئے، اور یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اتنی کثیر تعداد میں انہوں نے پیش قدمی کی۔ اور اسی موقع پر وہ معروف واقعہ ہے خندق کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ طیبہ، یوں سمجھیے یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، اس کے پیچھے بھی پہاڑ ہیں، اس طرح بھی پہاڑ ہیں، اس طرح بھی پہاڑ ہیں، یہاں احد ہے، اور یہ راستہ آتا ہے مکے کا میدان میں۔ اب یہ حملے کی صورت ہے، اس طرف باغات بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، پہاڑوں کی وجہ سے اور باغات کی وجہ سے لشکر کشی ادھر سے مشکل، تین طرفوں سے مشکل۔ سیدھا راستہ آتا ہے مکے سے، عمرے پر حج پر جانے والے جاتے ہیں، دیکھتے ہی ہیں کہ جب وہاں سے بس آتی ہے تو وہ احد کی طرف سے ہو کے پھر مدینہ طیبہ کی طرف جاتی ہے۔ تو آپ نے وہاں اس راستے پر خندق کھدوائی، خندق کا جو واقعہ ہے، تاکہ یہی راستہ ہے سیدھا آنے کا، تو یہ لوگ اگر 10-12 ہزار کے افراد، چھوٹا سا ہمارا گاؤں ہے، شہر ہے، اگر اتنے افراد جو ہے نا وہ حملہ آور ہوں تو ہم کس طرح محفوظ رہیں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مشورے کے بعد، حضرت سلمان کے مشورے کے بعد آپ نے خندق کا واقعہ پیش آیا، اور اس خندق پر آج بھی نشانات موجود ہیں۔ اب تو بڑی مسجد بن گئی ہے وہاں، پہلے تو 7 مساجد تھی وہاں معروف خندق کی جگہ پر، اب 3 مسجدوں کی جگہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی، 3 مسجدوں کو منہمد کر کے 2 مسجدوں کے نشان باقی ہیں، 2-3 کے، اور جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعائیں کی، انہی میں سے ایک مسجد اجابہ بھی ہے، چھوٹی سی ہے پہاڑ کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس پر انہوں نے کم سے کم 20-25 دن بلکہ مہینے کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے نا اس صورت میں، آپ اس کے الفاظ سے اندازہ فرمائیں کہ کیا کیفیت اور کیا نوعیت ہوگی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، کہ جس وقت وہ سارے حملہ آور ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان صحابہ کرام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع جس طرح کیا، اللہ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ دیکھیے کیسے الفاظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اوپر سے آئے اور نیچے سے یہ منافقین، یہ یہودی، یہ بھی اندرون خانہ ملے ہوئے تھے، اور اوپر سے مکہ والے اور دوسرے قبائل، بنو غطفان اور دوسرے ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے،
انہوں نے یہی کہا کہ یار روز روز کا ٹنڈا مکاؤ، سب اکٹھے ہو کے حملہ کرو مدینے پر، یہ منصوبہ تھا اصل۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ کیفیت تھی کہ دل منہ کو آ رہا تھا، دل جو ہے نا اب کیا بنے گا، اتنی سراسیمگی اور اتنی پریشانی، حتیٰ کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ ذوالجلال کے بارے میں عجیب گمان کرنے لگے کہ اللہ کا تو وعدہ تھا مدد کا، اب تو ہمیں موت نظر آ رہی ہے، کیا بنے گا؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا، صحابہ کرام کو آزمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو بہت سخت ہلا کے رکھ دیا گیا۔ یعنی یہ کیفیت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ لیکن اس کے باوجود آگے منافق کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جڑا وعدہ سے ہو تو جھوٹا نکلا، مدد آئے گی، مدد آئے گی، کہاں سے مدد آئے گی؟ اردا گرد کے سارے قبائل اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں، کہاں سے مدد آئے گی؟ یعنی یہ تانے میں نے بھی شاید منافقوں نے دینے کو شروع کر دیے۔ اور ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، او یثرب والو واپس گھروں کو چلو جاؤ، لوٹ جاؤ، نہ لڑو، بچ جاؤ، مارے جاؤ گے سارے۔ اور کئی چھٹی لے کے کہ ہمارے گھر ہیں، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَىٰ وَمَا هِيَ بِعَوْرَىٰ، ہمارے اکیلے گھر ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، نگرانی کرنے والا نہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم واپس جاتے۔ یعنی یہ ہیلے بہانوں سے انہوں نے میدان کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، ان کے قدم میں ثبات تھا، اور ان کے قدم میں یعنی ان کے ایمان میں مضبوطی تھی، اور انہی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے جا کے یہ کہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یعنی دیکھیے دونوں کا ٹکراؤ کیسے، ایک تاثر ہے منافقین کا، یعنی ایک تاثر ہے منافقوں کا، وہ کیا تاثر دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ، مارے جاؤ گے، کوئی نہیں بچے گا، اتنا لشکر جرار آیا ہے لڑنے کے لیے، کیا بنے گا؟ اور جو تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اور سناتے تھے تم کہ ہمارے ساتھ نصرت کا، فتح کا وعدہ ہے، وہ وعدہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے، مومن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا نا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس کا وعدہ تو ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ دشمن آئیں گے، دشمن آئیں گے، ہمیں پہلے سے اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوا، تابعداری اور فرما برداری میں اضافہ ہوا، ان کے قدم نہیں ڈولے، وہ گھبرائے نہیں، وہ پشیمان نہیں ہوئے۔ یعنی منافقوں کا پروپیگنڈا، منافقوں کے تاثرات وہ بالکل منفی، بالکل ہزیمت والے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ 12,000 کا لشکر دیکھ کے بھی آپ دیکھیں وہ اپنے اندر انہوں نے کوئی ہزیمت، پستی، شکست اس کا کوئی تصور اپنے اندر کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومن ہمارے یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم بھی قربان ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعریف کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی۔ یہ تھا کردار اس موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس غزوہ احزاب میں۔ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تفصیل ہے بہت تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر، سردیوں کی راتیں تھیں، دن تھے سردیوں کے، ایک رات کو اتنی تیز تند ہوا چلائی کہ کفار کے سارے خیمے اکھڑ گئے،
سراسیمہ ہو گئے، بلکہ جو بچا ان کا ساز و سامان وہ باندھ کر اونٹوں پر راتوں رات مکہ مکرمہ کی طرف واپس پڑ گئے۔ صبح ہوئے صحابہ کرام اٹھے، خندق کے دوسری جانب تھے، سامنے دیکھا تو میدان خالی، اللہ اکبر، صاحب نے دیکھا تو میدان خالی، سب نکل گئے۔ اسی کو اللہ ذوالجلال نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہوا بھیجی، ہم نے ہوا بھیجی، اور اس ہوا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو مدد دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد دی اور ان کو کامیاب کیا، اور وہ نامراد اپنے مشن میں اپنے پروگرام میں واپس پلٹ۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا تھا آج کے بعد یہ مدینے کا رخ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم مکے کا رخ کریں گے، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ انہوں نے جو کو کرنا تھا 3 بار کر کے دیکھ لیا، اب ہمارا موقع ہے۔ اس کے بعد مکے والے نہیں ادھر آئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پیش قدمی فرمائی ہے، اور پھر بالآخر فتح مکہ جو ہے ہوا ہے۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں، آپ کے اعمال اور اللہ کے فیصلے بظاہر انسانوں کو کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جاننے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ایک قصہ ذکر کیا۔ ازواج مطہرات نے قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھجوروں پر اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیے، روٹی پکتی نہیں تھی، یہ کیفیت۔ تو جس وقت یہ میدان کچھ کھلا، بنو نذیر گئے، ان کا مال غنیمت ملا، بنو قریظہ کا ملا، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ دیں، ہم بھی کوئی روٹی کا نوالہ کھا لیا کریں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ لیکن یہ بات نبی علیہ السلام کو پسند نہ آئی، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں فرمایا ہے کہ اے میرے نبی انہیں کہہ دیں کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے نا تو ٹھیک ہے، تم کہیں اور ڈیرا ڈال لو، میرے پاس تو دنیا ہے نہیں، اپنی مرضی کر لو، جہاں کہیں اور بسنا چاہتے ہو تو بس جاؤ کسی سے، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہتے ہو رہو، میرے پاس تو یہی قوت لا یموت ہے، میرے پاس جو ہے وہ تو میں دے رہا ہوں تمہیں۔ لیکن جس سکون اور اطمینان کی زندگی کا تم تصور کرتی ہو، اللہ اکبر فرمایا وہ میرے پاس نہیں، اس لیے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور یہ بھی کہا عائشہ جلدی نہ کرنا، پہلے میری بات سن لو، اور سننے کے بعد اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، مشورے کے بعد فیصلہ کرنا۔ یہ آیت سنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی حضور آپ کے بارے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں کہ میں نے آپ یہاں رہنا یا نہیں رہنا؟ میں نے والدین سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، جو کچھ ملے گا آپ ہی سے ملے گا، آپ کے ساتھ زندگی گزارنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت باقی ازواج مطہرات کو پتہ چلا، ان سے بھی باتیں کی نبی علیہ السلام نے یہی، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہماری جو کچھ ملا وہ پا لیں گے، لیکن زندگی آپ کے ساتھ گزاریں، زندگی آپ کے ساتھ گزاریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ بھی سن لو، اگر وہ کیفیت ہے جاؤ، چھٹی، اختیار ہے تمہیں۔ اگر تم وہ نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے آخرت ہے، تمہارے وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ اور اللہ کے رسول، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا۔ اب آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر اس آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصاحبت اور رفاقت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا ہے، ان کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں ہی نہیں باقی قیامت میں بھی باقی رہا۔ یعنی ازواج مطہرات کی یہ تخصیص ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے، دوسری جگہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن ازواج کی یہ تخصیص ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں، ان کی حیثیت ماں کی، یعنی درجے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے نہیں، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے۔ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیوییں کہ ہیں وہ تمہاری بمنزلہ ماں کے ہیں، جس طرح ماں کا درجہ ہوتا ہے، لیکن یہ حکم ان کے درجے سمجھ لیں، درجے اور مرتبے کے لحاظ سے، رشتے اور ناطے کے اعتبار سے نہیں۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہن، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کیا، تو اس آیت کا مصداق اب کون ہے؟ ازواج مطہرات، کہ وہ نبی کی دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور قیامت میں بھی اللہ کے نبی کی ساتھی ہیں، جنت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اور جو اس کے برعکس ہذیان بکواس بکتا ہے ازواج مطہرات کے بارے، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، وہ اس آیت کا گویا کہ منکر ہے، وہ اس آیت کے مبارکہ کو گویا کہ منکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب محامد بے شمار ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ درجے کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کا مقام اونچا ہے، سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ بہت بلند اور بالا ہے، بہت بلند اور بالا ہے، لیکن دین کی خدمت میں، دین کی خدمت کے تناظر میں، جس طرح کہ اللہ نے آگے آیتوں میں فرمایا ہے، وَقَرْنَا فِي یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ان کو حکم دیا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو یاد کرو اور لوگوں کو بتلاؤ، حکم دیا۔ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ارشادات، سارے فرامین وہ لوگوں کو بتلاتے تھے، کوئی بھی چھپا کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرما رکھا تھا کہ میرا کوئی عمل دیکھو تم لوگوں کو بتلا دو کہ محمد یہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ گھر میں میاں بیوی کے جو تعلق ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ حقائق کسی کے سامنے نہیں کیے جا سکتے، نہیں کیے جا سکتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پارسائی، آپ کی پاک دامنی، آپ کے اخلاق کردار کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ازواج کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ میرا جو کوئی دیکھو لوگوں کو بتلا دو۔ وہ کھلی کتاب تھی آپ کی حیات طیبہ، اور ازواج مطہرات نے کوئی چیز پھر چھپا کے رکھی بھی نہیں۔ جو گھروں میں انہوں نے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جو کچھ دیکھا انہوں نے صحابہ کرام کو بتلا دیا۔ یعنی ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے اندرون خانہ کے گواہ ہیں، اور خارج خانہ کے گواہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ نے یہ تقسیم کی، اللہ ذوالجلال نے ان سے کام لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جبرائیل امین آئے، صحیح بخاری میں ہے، جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور میرا عائشہ کو سلام کہیں، بات سمجھ، میرا عائشہ کو سلام کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جبرائیل آئے ہیں، وہ سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو انہوں نے واپسی جواب دیا، لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے صحیح بخاری ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے
اور جبرائیل نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ رب العزت نے ختیجہ کو سلام بھیجا. فرق سمجھ گیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سلام بھیجا ہے ختیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کجا اللہ کا براہ راست سلام، کجا جبرائیل کا سلام. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں، فہم کے بارے میں بے شمار خدمات ہیں، لیکن اوائل عمری میں جب آپ کی نبوت آپ نے اعلان کیا تھا، جو دلاسا، جو سہارا، جو ساتھ، جو رفاقت اور جو موافقت حضرت ختیجہ نے ادا کی تھی، اس وقت اپنا سارا اثاثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ قربانی حضرت عائشہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی. بلکہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو دلاسا دینے والی تھی ہی حضرت عائشہ، ختیجہ تھی ہی حضرت ختیجہ، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ ان اللہ لا یضیع، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں اور بے سہاروں کی آپ معاونت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کا مدد کرے گا. یعنی ان الفاظ سے سب سے پہلے حوصلہ دیا اور دل بڑھایا تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ تقسیم ہے، صحیح تک یہی ہے. علماء نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ درجے اور مرتبے کے لحاظ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد بھی حضرت ختیجہ ہی سے ہوئی ہے. صرف حضرت ماریہ سے بیٹا ہوا، لیکن وہ بھی فوت ہو گئی. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ بھی دیکھ لیں، کوئی چیز آتی تحفے کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھیجتے تھے، اور چیز کو گھر میں کچھ وافر ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے، عائشہ یہ تھوڑی سی چیز فلاں کو دے، اس کے گھر میں پہنچا دو. وہ ختیجہ کی سہیلی تھی، وہ ختیجہ کی سہیلی تھی، ختیجہ کے ساتھ ان کا پیار تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی مواسات اور صلہ رحمی کو قائم رکھا ہے ان کی سہیلیوں کے ساتھ. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہمارا دین اسلام یہی کہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ والدین کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاہدہ کیا جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے کہ یہ میرے باپ کے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک ساتھی آیا ملا، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر گھوڑے سے اترے اور اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سر پر رکھ دی اور اپنے ایک ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دی. خادم کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بٹھا لے، پگڑی بھی رکھ دی. حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے یہ میرے ابا جی کا دوست تھا، دیکھ لیں یہ میرے ابا جی کا دوست تھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں ان کے صلہ رحمی کرو، ان سے حسن سلوک کرو. یہ ہے دین کا سبب. دین ملاتا ہے، دین جوڑتا ہے، دین توڑتا نہیں. دین توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے. پتہ نہیں یہ نفرتیں، یہ توڑنا، یہ بغض، یہ اناد شیطان نے ہمارے دلوں سے میں ایسا بھر دیا ہے کہ پناہ باخدا، پناہ باخدا. اللہ نفرتوں کی بجائے محبتیں بانٹے، اللہ پیار ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. صحیح بات ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، آج وہ چیز ختم ہو گئی. آج وہ چیز بالکل انقا ہو گئی. آج دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے ہم بچھے جاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے ہم بچھے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے ہم اکڑتے ہیں. ہم مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں. کتنا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہتے رہیں یہاں، کھائیں یہاں، وہ ہوا یہاں، لیکن خیر خواہی ان کی، وفاداری ان کی، نہ دین سے وفاداری، نہ ملک سے وفاداری. اس سے بڑی غداری اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اسلام جو ہے وہ وفا کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب، وہ امن کا مذہب، وہ فساد کا مذہب نہیں ہے. وہ امن و سلامتی کا پیغام ہے اسلام کا، لڑائی جھگڑے کا اسلام کا نہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ زید آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، زید بن حارث، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بکتے بقائے مکہ مکرمہ میں آئے، خدیجہ الکبریٰ نے لے کے آپ کی خدمت میں ان کو وقف کر دیا۔ والدین کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ یہ بیٹا بیٹھا ہے آپ کا، ٹھیک ہے لے جاؤ، جانا چاہتا ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو بیٹا۔ کہنے لگے نہیں، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کو نہیں چھوڑ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا۔ آپ سے جو شفقت، آپ سے جو محبت، آپ سے جو پیار ملا، وہ سمجھتے تھے وہ تو والدین سے بھی مجھے نہیں ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد وہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے، زید بن محمد، کہ یہ محمد ہی کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے بیٹے۔ لیکن اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے پہلے اس بات کا خاتمہ کیا۔ اللہ نے فرمایا محمد ادعوہم لآبائہم، باپ وہی ہے جو جس کا ہے، یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن محمد نہیں، جس کا باپ ہے اسی کے نام پر بلاؤ۔ یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور اس کا حل کوئی نہیں نظر آ رہا۔ متبنہ بنا لیتے ہیں، اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، کاغذات سارے اسی طرح بن جاتے ہیں۔ پھر جس وقت آگے جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر میں نے تو وہ بھی لوگ دیکھے جو باپ اور بیٹا دونوں عدالتوں میں کھڑے ہیں، باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، بیٹا کہتا ہے میں اس کا بیٹا نہیں۔ یہ مسائل میں نے دیکھے، یعنی عدالتوں میں باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں پوچھتے ہیں کیا کریں جی، لوگ لے لیتے ہیں ہسپتالوں سے اولاد کو، پھر اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ کہ ہمارا قانونی حکم بھی ہے ملک کا کہ اس کے لیے سرپرستی کا کوئی کھاتہ یا کوئی اس کا جو ہے نا کوئی عنوان نہیں ہے، بس صرف ولدیت کا ہی عنوان، ولدیت کا ہی عنوان۔ بھائی جن کا سلسلہ نسب باپ پر ہے ہی نہیں، انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے مرد اور زن کو، وہ تو اپنی نسبت ماں کی طرف کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں باپ کی طرف کرتے ہیں۔ بات فرق سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط بات چلی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یا بندوں کو، انسانوں کو قیامت کے دن ماں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ معروف ہے نا یہ بات، غلط ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ باپ کے نام پر بلایا جائے گا، باپ اس کا ہے، اس کی طرف منسوب ہے، ماں کی طرف نہیں۔ ماں کی طرف کا سارا جھگڑا جو ہے وہ کیا ہے، وہ سارا یورپ کا ہے، کیونکہ ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں، سمجھو نا، ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ چھڑی چھٹی ہوتی ہے، ماں سے ان کا یہودی ہو یا عیسائی ہو، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، لیکن مسلمان کا کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر وراثت میں، پردے میں، رشتوں میں اتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں کہ شریعت کی پابندی مشکل ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور مشکل ہے، جس کا حل بظاہر کوئی نظر ہمیں نہیں آتا۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جانا لگا زید بن محمد، اللہ نے روک دیا، یہ بات ختم ہو۔ اب ایک مرحلہ پھر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کا نکاح اپنا عزیز سمجھ کے اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ، زینب کے ساتھ کر دی، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ وہ جو آپ نے تفریق ختم کر دی کہ لا فضل لعربی علی عجبی ولا لاحمر علی الاسود ولا لعربی ولا لغیر عربی، یہ سب کوئی فرق نہیں ہے، کلکم آدم کلکم من آدم وآدم من تراب، کلکم من آدم وآدم من تراب، یہ کوئی نسب نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بڑا ہے۔ اس لیے جناب ٹھیک ہے زینب قریشی ہے، ہاشمی ہے،
قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن نکاح زید سے کرو۔ خاندان نے رکاوٹ پیش کی، عبداللہ بن جاش بھائی آڑے آئے، لیکن اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو تو پھر وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ ایمانداروں کے لیے یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت زینب بھی، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا۔ حضرت زینب جو ہے وہ خوب ہی انکار کرتی تھی، میں غلام نال میں انکار کر رہا ہوں، بھائی بھی انکار کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زینب بھی خاموش، بھائی بھی خاموش۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، آمنا و صدق، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو پھر آمنا و صدق، پہلا مرحلہ یہ طے ہوا۔ لیکن وہ سب کچھ کرنے والا، پلاننگ منصوبات کرنے والا تو وہ عرش عظیم کا مالک ہے، لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہ ہو سکا، نبھا نہ ہو سکا۔ زید طلاق دینے پر مجبور ہو گئے، نبی علیہ السلام روکتے رہے۔ کیا ہوگا، کیا کہیں گے لوگ، کر کے دیکھ لیا نکاح ہاشمی سے، یہ نباہ ہو گیا ہے، نہ کرتے۔ ہوتا ہے نا ماحول میں یہ سارے تاثرات۔ نبی علیہ السلام اس وجہ سے پشیمان تھے کہ یہ کیا نتیجہ نکلے گا اس نکاح کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ آپ جو چیز دل میں رکھتے تھے میں بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ آپ تو چاہتے تھے کہ یہ نکاح نہ ہو، یہ نکاح نہ ٹوٹے، آپ کہتے تھے زید کو نہ طلاق دو، نہ طلاق دو، لیکن طلاق دینی ہے۔ یہ طلاق دے کے کام اور ہونا ہے کام اور ہونا ہے۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی چل رہی تھی، بالآخر نباہ نہ ہوا اور زید نے طلاق دے دی۔ عدت کے بعد اللہ نے پیغام دے دیا کہ زینب کا نکاح میں نے محمد سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، یک نہ شد دو شد۔ دیکھیے کتنی نازک صورت ہے، پروپیگنڈے کی کیفیت۔ پہلے تھا کہ دیکھو جی ہاشمی قریشی خاتون کے ساتھ غلام کا نکاح، ہائے ہائے کیسے، پہلے یہ ایک پروپیگنڈا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا، منہ بولے پتر دی بیوی نال نکاح، اللہ اکبر، یعنی وہ بہو کے ساتھ وہی درجہ سمجھتے تھے جو متبنہ کی بیوی کا سمجھتے تھے۔ بات سمجھے نا، بہو جو ہے اس کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں، اس حرام ہے۔ متبنہ وہ کیسے، جو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ یہ سمجھتے، یہ طریقہ تھا جاہلیت میں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چاہا، اللہ نے چاہا کہ یہ رسم بد جو سال سے چلی آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے، اس بد رسم کا خاتمہ ہونا ہے۔ پہلے نکاح کروایا، پھر طلاق دلوائی، پھر نبی علیہ السلام سے نکاح کیا، اور نکاح کا بھی بارے میں فرمایا کہ زوجناک، ہم نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور حضرت زینب کیا کرتی تھی کہ باقیوں کا نکاح تو دوسروں نے پڑھایا ہے، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، میرا نکاح اللہ نے، یہ فخر کیا کرتے تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں طوفان کھڑا ہوا، اسی طوفان کے پس منظر میں پھر اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ زید تو باپ کے تو یہ باپ تھے ہی نہیں، کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو زید کیسے بیٹا بن گیا؟ زید بیٹا نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ جو اعتراض تھا نا اس کا پہلا جواب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول نے مسائل اور دین مسائل بتلانے ہیں، اور رسول بھی وہ ہے کہ جس کے بعد اور کوئی رسول نہیں ہے، رسول بھی وہ جس کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی اور رسول آنا ہوتا تو چلو ٹھپ دی جاتی، وہ آ کے اس کی اصلاح کر لیتا، سمجھے بات، یہ مسئلہ یہی رہتا، اور رسول آتا تو اس مسئلے کی بے کنی کر دیتا، اس کی وضاحت کر دیتا، حل کر دیتا، اور کہتا نہیں بھائی اس کی حرمت بیان ہو گئی اللہ ذوالجلال کے ہاں، لیکن نہیں،
آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ جب نبی آئے گا نہیں تو یہ ڈنڈا بھی آج ہی ختم ہو۔ بات سمجھا نا؟ اس آیت کا پس منظر یہ ڈنڈا بھی آج ہی ختم ہو، کیونکہ رسول آئے گا تو پھر تو وہ چیز بتلائے گا، لیکن اس کے بعد تو اپنا اللہ کی طرف سے پیغام آنا ہے، نہ کسی نے بتلانا ہے۔ آخری رسول ہیں جو یہی کہیں گے وہی دین ہوگا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ یہ ہے اس آیت کا بھی پس منظر اس واقعے کے تناظر میں۔ اور پھر یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں درود پاک، اور قیامت کے بارے میں ہمارے یعنی کہنا چاہیے کہ یقین اور اعتماد کے بارے میں، اور ہمیں دین پر استقامت کے بارے میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے سارے اوصاف۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ شاہد سے مراد کہ آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے پیارے انبیاء نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ شاہد جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ، آل عمران میں بھی، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النساء میں بھی ہے اسی چیز کا تذکرہ کہ امتیں گواہی دیں گی۔ پہلے انبیاء بتلایا تھا میں نے، پہلے انبیاء کو اللہ ذو الجلال جب حاضر کریں گے، وہ آئیں گے، اللہ ذو الجلال پوچھیں گے ہاں بھائی جو میں نے تمہارے اوپر فریضہ ڈالا تھا وہ پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی پہنچا دیا۔ کیوں بھائی تمہیں پہنچ گیا پیغام؟ وہ کہیں گے نہیں، امتیں جھوٹ بولیں گی، انبیاء کی امتیں جھوٹ بولیں گی۔ نوح علیہ السلام، حدیث میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ دوسرے انبیاء کے ساتھ وہ سب جھوٹ بول، نہیں جی ساڑھے کو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہے کہ آپ نے واقع؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، محمد رسول اللہ کی امت حاضر ہو جائے گی۔ صحابہ کرام آئیں گے، ہاں بھائی نوح علیہ السلام نے پیغام دیا؟ ہاں جی دیا۔ آپ کو کس نے بتلایا؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ تمہیں کس نے بتلایا؟ محمد رسول اللہ۔ اور قرآن مجید، نبی علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے ہاں میں نے ان کو بتلایا تھا، اور قرآن میں اس چیز کا تذکرہ۔ یہ ہے شاہد، یہ ہے گواہی۔ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے نبی علیہ السلام، یہ امت بھی دے گی۔ انتم شہداء اللہ فی العرش، تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، یہ دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مبشرا و نذیرا، آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی، بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، دونوں فرق ہیں۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ اپنی طرف نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، لاؤ 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 لاؤ، پھرو، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، ہفتے بعد، لاؤ لاؤ دو۔ یہ منافق۔ فتوحات الربانیہ میں انہوں نے کہا ہے، الفتوحات الربانیہ ان کے خطبات ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے، اولیاء ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی کو راضی کرو، اللہ سے جڑو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہے ولی کی نشانی۔ جو منافق ہوتا ہے وہ مخلوق کی طرف لوگوں کو جوڑتا ہے، حالانکہ چاہیے کہ خالق کے ساتھ ان مخلوق کو جوڑے، نہ کہ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑے۔ بات سمجھے؟ مٹی کو مٹی کے ساتھ جوڑے، مردے کو مردے کے ساتھ جوڑے، اور مردے کو زندے کے ساتھ جوڑے، مٹی کو نور، ظلمات کو نور کے ساتھ جوڑے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ داعیا الی اللہ، داعیا الی اللہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی داعی الی اللہ وانا اصیب، میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں
اس کا مجھے اجر ملے گا، کوئی میری بات مانے نہ مانے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فتوحات میں فرماتے ہیں میرا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں اپنی طرف نہیں دیتا بتلا۔ آج کل تو ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسی دی لوڑ ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کچھ بنا دیا ہے، کیا کچھ بنا دیا ہے۔ دکھ ہوتا ہے یہ لوگ ان کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، ان کی رہنمائیوں سے بے خبر ہیں، ان کی خدمات سے بے خبر ہیں، لیکن ان کا نام لے کے اپنا کھانا تیار کر رہے ہیں، اپنے پیٹ اندوختہ بھر رہے ہیں، اپنے منہ بھر رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ قتل مشن نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بات آئی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کسی سے کہ کیا کوئی ولی ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے خلاف؟ کہتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کا عقیدہ امام احمد بن حنبل کے مطابق ہے اس کا وہ ولی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نکالو یہ جتنے ہیں، کہاں ہیں شیخ عبد القادر اور باقی سارے جتنے، یہ کون ہیں؟ چشتی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ کیا ہیں جناب؟ اشعری ہیں، یہ ماتریدی ہیں، یہ قلندری ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ سب تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہوئے نے، اللہ نے کوئی نام نہیں رکھا، اللہ نے ایک ہی نام رکھا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نام ہے اللہ نے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اویسی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ قلندری ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پلندری ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ ان ہی اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے رکھے ہوئے نام۔ اور دکھ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، تکلیف ہوتی ہے، جن کو ولی سمجھتے ہیں نام بھی کیا ہے؟ لسوڑی شاہ، توڑی شاہ، پسوڑی شاہ، کتے والی سڑکا، کاواں والی سڑکا، لا حول ولا قوت۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو یہ لقب دینے کے لیے تیار نہیں، جن کو ولی سمجھتے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنی عقل کا بھی کوئی علاج کرو اللہ والو، اپنی فکر کو بھی تبدیل کرو۔ اپنی اولاد کے نام تو یہ تم رکھتے نہیں ہو، جن کو ولی سمجھتے ہو ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، مگر شرم تم کو نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بات، کتنے دکھ کی اور کتنے افسوس کی بات۔ تو اللہ ذوالجلال نے یہاں کیا فرمایا؟ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف دعوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف قرآن مجید میں اور جگہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کس کے داعی تھے؟ اللہ۔ یہی تو جھگڑا تھا مکے والوں سے، کوئی اور جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں صرف اللہ کو، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ عیسائی ہیں تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی ہیں تو وہ عزیر علیہ السلام کو، دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کسی کو نہ پکار۔ یہی تو جھگڑا تھا، لیکن یہ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا نا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ تم پوچھتے ہو محمد تیرا کی طریقہ ہے؟ میرا طریقہ کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اور یہاں میں کہہ دوں اگر بات تو ناراض نہ ہوں، اللہ کا شکر ہے میں پورے اطمینان سے، پورے انشراح سے، شرح صدر سے آج یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی دعوت اگر دے کوئی رہا ہے تو صرف اہل حدیث دے رہا ہے، باقی کوئی نہیں دے رہا۔ اللہ کی دعوت، صرف اللہ کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو صرف اہل حدیث دیتا ہے، ورنہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں حضرت کے پاس، فلاں کے دربار پر، فلاں جگہ پر، کوئی دربار، ایک ہی دربار، ایک ہی دربار ہے اللہ رب العزت، ایک ہی در ہے اللہ رب العزت۔ یہ دعوت صرف اہل حدیث کی، ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے، یہی ہمارا قصور ہے۔ جو قصور نبی علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا ہے، جو جرم ان کا تھا وہی جرم ہمارا ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے بعد، سمجھے؟ سب کو مانتے ہیں لیکن کس کو؟ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبادت صرف ایک اللہ رب العزت کی، کسی اور کی نہیں، بندگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، داعیا الی اللہ۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمارے زندگی کا مشن یہ ہو کہ ہم اللہ سے جڑے،
اللہ سے تعلق وابستہ ہو جائے، اللہ سے پیار بڑھ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتے کہ ان الذین اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. جنہوں نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے محبت سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے. پھر جن جن کے بارے میں اللہ حکم دے، قرآن سے محبت، مکہ سے محبت، مدینہ طیبہ سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل اللہ سے محبت، شہداء سے محبت. یہ ہے ترتیب اصل. اللہ اکبر. کبھی اللہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرو لما یغدوکم من نعم اللہ. اللہ سے محبت کرو کہ صبح و شام تم اللہ کی نعمتیں کھاتے، صبح و شام اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے. جتنے اتنا کرم فرمایا ہے اس سے محبت کرو. تو میرے بھائیوں یہ وصف ہے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ساتھ کیا ہے؟ آپ سراج منیر، روشن سراج. یہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب یہ چاند 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 میں، قرآن تو سراج کہتا ہے، ہم چاند بنا رہے ہیں. نظموں میں نبی علیہ السلام کو چاند چاند کہتے ہیں، قرآن تو سراج کہتا ہے. چاند کی روشنی ماخوذ ہے کس سے؟ سورج سے. تو چاند کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی ہے کہ توہین ہوئی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. چاند کی روشنی کس سے ہے؟ سورج سے. اللہ نے آپ کو سراج کہا ہے، سورج کا ہے. سورج کے ہوتے ہوئے کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے، کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. سراج منیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ لوگوں کے سورج تو دن کو چڑھتے ہیں، میرا سورج رات بھی چڑھا رہتا ہے. لوگوں کے سورج جو ہے نا، لوگوں کے ہاں سورج دن کو چڑھتا ہے، ایسا میں لیکن میرا سورج رات بھی چڑھیا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، چمکتی ہوئی روشن، جس کی رات بھی سورج کی طرح دن کی طرح روشن. ایسی ملت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تو یہ اوصاف بیان کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس صورت کے آگے سورۃ سبا میں بھی توحید کا ہی تذکرہ ہے، اور سورۃ فاطر میں بھی. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر سورت جو ہے اس میں خاص خاص باتیں ایسی ہیں کہ اگر شروع کر دی بات ساری رات بیت سکتی، ساری رات بات بیت سکتی. لیکن وقت کی وجہ سے انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری وابستگی اپنے ساتھ مستحکم کر دے، ہمارا تعلق اپنی ذات گرامی سے جوڑ لے، ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. بس یہی ہماری زندگی کا مشن ہے، یہی ہماری دعوت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ شاہد ہے کہ اور کوئی دعوت ہے کہ لوگوں کا تعلق کس سے جڑے؟ اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی سے. بس اور کوئی ہمارا دعویٰ نہیں، ہماری کوئی پیغام نہیں، کوئی دعوت نہیں. اللہ اسی سے ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.